بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس حکم کے بارے میں 2 آراء ہیں، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ افضل یہی ہے کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے۔ یہ مسکین کا کھانا کیا ہے؟ 1 وقت کا کھانا۔ کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو، یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں، جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے، بریڈ لیتا ہے، سیلڈ لیتا ہے، جوس لیتا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے؟ تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک وقت کا کھانا فدیہ دے دے۔ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں، اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں، جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 1 وقت کا کھانا لازم ہے۔ یہاں پر فرمایا فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 1 وقت کی بجائے 2 وقت کا دے دے، یعنی صبح شام کا سحری افطاری دونوں دے دے، تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دوہرا اجر مل جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی، پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے، اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی، کھانے سے ضرور ہو سکتی، فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اچھا بھلا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی، اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے۔ انسان کہتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں دن کو سو جاؤں گی، میں سو کے روزہ گزار لوں گی، بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا، دوسرا کچھ ہوگا، تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، تو اصل ریکمنڈیشن کیا ہے؟ روزہ رکھنے ہی کی، یعنی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہ بات نہیں ہے، یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے۔ ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی، لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بھلائی حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اتنا بیمار اور مجبور ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے، مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے کفارہ نہیں، روزہ ہی ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا ہوگا اس کو۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بیماری کے چھوڑ دے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے
تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر نہ پا سکے گا یا اس کا بدلہ نہ دے سکے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اس مہینے کے ایک ایک روزے کا بہترین اجر ہے، وہاں ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دینے کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر انسان سال بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک دن کی تلافی وہ نہ کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.